بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 27 ربیع الثانی آخری منگل کے دن، یہ عام دن نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے کچھ بندوں کے نصیب خود لکھتا ہے۔ جن کے دل خالی ہیں ان کے دلوں میں روشنی اتارتا ہے، جن کے گھر ویران ہیں ان میں رزق اور برکت کی خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل وہ خزانہ ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جس نے غریبوں کو مالدار بنایا اور بیکار ہاتھوں کو کارآمد کر دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے وہ کچھ نہیں تھے اور جب یہ عمل کیا تو صبح رزق کے دروازے ان پہ خود بخود کھل گئے۔ نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کسی نے ان سے مدد مانگی، بلکہ اللہ نے اپنے غیب کے خزانے ان کے قدموں میں لا رکھے۔ یہ عمل دولت کو صرف بڑھاتا نہیں، یہ روح کے اندر اطمینان، دل کے اندر یقین اور چہرے پہ نور بھی لے کے آتا ہے۔ میرے بھائیو، جس نے اسے یقین کے ساتھ کیا، اس کے نصیب میں خوشحالی کی چابی رکھ دی گئی۔ جس کے گھر میں کمی تھی وہاں اب فرشتے برکتوں کی نوید لانے لگے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں آسمان سے اترتی ہیں اور اللہ خود فرماتا ہے، پوچھو میرے بندوں کیا چاہتے ہو۔ جو لوگ سالوں سے محنت کر کے بھی خالی ہاتھ تھے، ان کے ہاتھ اب رزق سے بھرنے لگے ہیں۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے قرض ختم ہونے لگے ہیں۔ جو بے گھر تھے ان کے لیے چھت، اور جو بے سکون تھے ان کے لیے چین آنے لگا ہے۔ یہ عمل رزق کو صرف زمین سے نہیں آسمان سے بھی اتارتا ہے۔ یہ دولت کو صرف ہاتھوں میں نہیں نسلوں میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ دعا کو صرف لبوں سے نہیں دل کے گہرائی سے نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بندہ یقین سے کہتا ہے نا، میرے رب تو ہی دینے والا ہے، تو کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے آسانی بن جاتا ہے۔ آج 23 ربیع الثانی آخری منگل کے دن اللہ کے ایک نام کے صدقے میں تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ بس دل سے مانگو، یقین سے پڑھو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ دیکھنا وہ کیسے تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں تمہاری قسمت بدل دیتی ہیں اور ایک چھوٹا سا عمل تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں عزت، رزق اور دولت ایک ساتھ تمہارے دروازے پہ سلام کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ آج اپنی ہر حاجت اور ہر مراد کو پورا کروانا چاہتا ہے نا، وہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری منگل کے دن یہ خاص عمل پڑھ لے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت، سلامتی ہی سلامتی ملتی ہے۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا نا میرے بھائیوں، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی برسات ہو جائے، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہیے، تو آج یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا سلامو اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے۔ پیارے بھائیوں، جب ہمارا دل بے سکون ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے حد سے بڑھ جائیں، کاروبار میں نقصان ہو، نیندوں سے سکون ہمارا روٹ جائے، تب انسان کی زبان سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، اے رب امن دے دے، سلامتی عطا کر دے، ہم پہ رحم کر دے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں یا سلامو پڑھتا ہے نا، تو زمین سے آسمان کے درمیان ایک نور، ایک روشنی پھیل جاتی ہے، جیسے دل کے اندر سکون اتر رہا ہو۔ یہ الفاظ صرف تسبیح نہیں، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کے اندر امن، رحمت، محبت چھپی ہوئی ہے۔ جو بندہ اس نام کو پڑھتا ہے نا، جو بندہ یا سلامو سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کو سلامتی والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ زندگی جس زندگی میں سکون ہی سکون ہو، جس زندگی میں اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنا محتاج بنائے رکھے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے، اللہ پاک ایسی زندگی سے اس کو نوازتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یا سلامو کا وظیفہ سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ سب سے تیر بہدف عمل ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو
आप लोग पढ़ेंगे ना, अल्लाह पाक आपको कामयाबी ही कामयाबी, रिस्क ही रिस्क, दौलत ही दौलत, शोहरत ही शोहरत से नवाजेगा। आज या सलाम पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत और रहमत होगी। मेरा अल्लाह पाक आपके कारोबार मसाइल को हल करेगा। प्यारे भाइयों, ये इतना खास अमल है, ये इतना खास वजीफा है कि जब भी या सलाम को रबी सानी की 27 तारीख को पढ़ा जाता है ना, तो मेरा अल्लाह पाक सलामती और रहमत बरकतें नाज़िल फरमाता है। आज वो वजीफा लेके आया हूँ मेरे भाइयों, जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रबी सानी की 27 तारीख आखिरी मंगल का दिन आ जाए ना, तो आपने ये खास अमल पढ़ना है। प्यारे भाइयों, आज का वजीफा दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद ये वजीफा पढ़ लो, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लो, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह रबी सानी की 27 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। प्यारे भाइयों, ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, तो लिहाजा इस दिन का ये कामिल अमल आप लोगों ने बिलखसूस पढ़ना है। तो अब प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब प्यारे भाइयों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आज 27 रबी सानी मंगल के दिन की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोजे जजा का वास्ता, रबी सानी की 27 तारीख और आखिरी मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसीओ अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। मेरे मौला, हम सब पे अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है ना, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो इसको कुशादा रिस्क अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला इसको शिफाए कुल्ली अता फरमा। इसके घर में अगर कोई बीमार है तो इन सब को शिफाए कुल्ली अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पे अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज हैं इन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। मेरे मौला, अपने गैबी खजानों से इनके कर्जों को अदा फरमा, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा मेरे मौला कि इन सब के बेहतरीन रिश्ते हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी ज़वाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे ज़ल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं इनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान में रहते हैं इनको अपना जाती घर अता फरमा। आमीन। प्यारे भाइयों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, तो हम सब के बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्यारे भाइयों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पे ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का तरीका बताया जाएगा। अगर आपने छोटी सी भी कोताही की तो वजीफे का फायदा ना होगा। पहली बात, आपने इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं।
نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، رب سے ہر روز استغفار کیا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیا کریں، اور پیارے بھائیوں دل سے توبہ کیا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو ایک بار صلح برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ پیارے بھائیوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنا، یعنی جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا، یعنی ہمارے رب، اے ہمارے رب پروردگار۔ یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے تو پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کا سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں امیر و کبیر بننا چاہتے ہو، تو آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ پیارے بھائیوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دو ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پہ دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ
سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے، تو پیارے بھائیوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو ہی مل جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یعنی یا اور سین، اور 3 لفظ دوسرے ہیں جو ہیں الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یاسین الف لام میم ان دونوں کو ملا کے پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم ان دونوں کو ملا کے پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں 7 مرتبہ پڑھنے کا معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8 نہ زیادہ پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ اصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پر پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا نا، آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ کتنی بار؟ 15 بار، یعنی 15 ٹائم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس صورت کو پڑھتے ہیں نا تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے، صرف 1 بار۔ اس عمل کو پڑھ کے دیکھے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اب پیارے بھائیوں آپ نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 15 بار یعنی 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کے 3 بہت ہی خاص نام ہیں۔ کون سے نام؟ یا رحمانو، یا رحیم اور
یا کریمو، آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یہ اللہ رب العالمین کی رحم والی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور یا رحیمو بھی اللہ رب العالمین کے رحم کو لے کر آتا ہے، اور یا کریمو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج جو بندہ بھی یا رحمانو یا رحیمو اور یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے جو میرا بہن بھائی پڑھ لے گا نا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ پیارے بھائیو، رزق تو رب کے سامنے کوئی شے ہی نہیں، اللہ پاک اس کو رزق سے تو اتنا نوازے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج آپ لوگوں نے آخر میں ان 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، ان تینوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، ان تینوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، ان تینوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پیارے بھائیو، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی محنت یقین کریں اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گی نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہی کروا دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ پاک لازمی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آخر میں 100 بار یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ لوگ آخر میں ان تینوں ناموں کو 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نا، آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پیارے بھائیو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں مانگا کریں اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگا کریں۔ رب جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، جو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، تو پیارے بھائیوں کیوں نہ جب رب پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں اور کمی بیشی کی بھی بالکل گنجائش نہیں۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، اس میں ہی آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی اعمال، روحانی وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آج صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔